پونچھ خطے پیر پنچال کے سر سید مولانا غلام قادر صاحب آج کے ہمارے پروگرام کے میزبان مولانا سید صاحب، یہاں آئے ہوئے تمام پونچھ اور رجوری کے ذی شہری معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہاں دیری سے آنے کی وجہ سے جو پروگرام میں تھوڑی سی کٹوتی کرنی پڑی، اس کے لیے میں اپنے طرف سے، اپنے ساتھیوں کے طرف سے مولانا سید صاحب سے اور آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ ہم پونچھ آج پوری دن رک جاتے، لیکن سری نگر میں میرے والد صاحب نے پارٹی کے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہے، تو آج رات کو ہم سب کو سری نگر واپس پہنچنا پڑے گا، اس وجہ سے تھوڑی جلدی کرنی پڑی۔ لیکن تب بھی میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد مولانا سید صاحب کا کہ مجھے دوبارہ ایک موقع ملا یہاں جامعہ ضیاء العلوم میں تشریف ہونے کا۔ 50 سال کسی بھی دائرے کی ہسٹری میں کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ ہم نے وہ ادارے دیکھے جو بنتے بنتے بند ہوئے، جو بنے چند سال رہے اور پھر غائب ہوئے۔ ہم نے ان اداروں کو بھی بنتے ہوئے دیکھا جو صرف شاید لوگوں کو لوٹنے کے لیے بنے تھے، بنے، پیسے اکٹھے کیے اور پھر غائب ہوئے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے 50 سال مکمل کیے، مشکل حالات میں مکمل کیے۔ یہی ادارہ اگر کسی بڑے شہر میں بنتا تو شاید بنانا اور آسان ہوتا، لیکن مولانا غلام قادر صاحب نے اس وقت اس ادارے کو پونچھ میں جو بنانے کا فیصلہ کیا، اپنے آپ کے لیے تو انہوں نے ایک مصیبت کھڑی کی، مشکل دور میں اور مشکل حالات میں یہ بنایا، لیکن اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ اگر ہم گننا شروع کریں کہ ان 50 سالوں میں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی، کتنے فیملیز کی زندگیاں بدلی، کس طرح خطے پیر پنچال کا نقشہ بدل دیا، تو شاید اگر ہم ان حالات کو یہاں دہرانے کے لیے الفاظ ڈھونڈیں گے تو ہمیں الفاظ ملیں گے نہیں۔ ایک چھوٹا سا نمانے کے طور پر ایک پوسٹر وہاں لگا ہوا ہے جس میں یہاں سے جو کچھ بچے پڑھ کے IAS KS KPS میں گئے ہیں ان کی تصویریں لگی، اور یہ معمولی سا ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ کتنے سارے اور بچے جو ہیں یہاں سے گئے، اور دنیا کا شاید کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں آپ کو جامعہ ضیاء العلوم کا جو ہے کوئی الومنائی جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہاں بیٹھ کے جب میں اس سے پہلے جو نیشنل اینتھم اور اس کے ساتھ جو پیٹریوٹک سانگز ہمارے سامنے رکھے گئے، میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی کہ کاش وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، پریس کے ذریعے مذہبی تعلیمی اداروں کے خلاف زہر پھیلانے کا کام کرتے ہیں، کاش انہیں یہاں بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھنے کا موقع ملتا، کیونکہ یہ تھکتے نہیں ہیں یہ پروپیگنڈا پھیلانے میں کہ جناب ان اداروں میں نفرت کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا، ان اداروں میں فرقہ پرستی کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا، ان اداروں میں مذہب کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اور ہم جب کہتے ہیں نا آپ ذرا آ کے دیکھیے، ان بچوں سے ملیے، ان سے بات کریے، اور پھر سمجھیے کہ نا ان اداروں میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بالکل مذہب کو بلایا نہیں جاتا، مذہب سکھایا جاتا ہے، لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ
کون سی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں بچوں کو نہیں سکھایا جا رہا ہے. سائنس کا جو ایگزیبیشن ہے, جو چیزیں وہاں بچے ہمیں سکھا رہے تھے, چاہے وہ میتھمیٹکس کے ذریعے الگ الگ تھیورمز, اور وہ جو چیزیں جو میں اسکول میں خود نہیں سیکھ پایا, اور میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا, کیونکہ مجھے وہاں پہ بچوں نے کہا تھا کہ آپ کچھ پوچھنا پسند کریں گے. میں نے کہا مجھے اسکول میں یہ سیکھنے کو نہیں ملا, آج آپ سے کیا پوچھوں گا, لیکن بچوں نے سیکھا اور بہترین طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. شاید اگر میرے ٹیچروں نے مجھے اس وقت اسکول میں اس طرح سمجھایا ہوتا, میں بھی تھوڑا سا اس میں سے سیکھ جاتا. لیکن جو اس وقت میرے استاد نہیں کر سکے, وہ آج کافی حد تک جامعہ ضیاء العلوم کے بچوں نے مجھے یہاں میتھمیٹکس کی تھیوریاں سکھائی. پھر ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ ان اداروں میں ملک کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ملک کے خلاف بچوں کو جو ہے بھڑکایا جاتا ہے. یہاں جس انداز میں پیٹریوٹک گانے ہوئے, جس انداز میں نیشنل اینتھم گایا گیا, جس انداز میں اس ملک کے جھنڈے کو لہرایا گیا, اور پھر کانسٹیٹیوشن ڈے, یہ کوئی سرکاری فنکشن نہیں ہے. چاہتے تو نہ کرتے, کوئی مجبوری نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن کا, آئین کا پریمبل جو ہے نہ صرف ہمیں پڑھایا جائے بلکہ ہم سے دہرایا جائے. میں تو کہتا ہوں کاش وہ لوگ جو ایسی جگہوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں مجھ سے ٹکٹ کے پیسے لے کے یہاں پہنچا کے ایک دن گزارے, شاید وہ سمجھ جائیں گے کہ جو باقی ملک میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور زہر آپ پھیلاتے ہو, ایک تو آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں, اور دوسرا آپ ملک کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں کر رہے. آج جو کانسٹیٹیوشن ڈے منایا جا رہا ہے, کانسٹیٹیوشن ڈے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے آئین کو یاد کریں. کانسٹیٹیوشن ڈے کا مطلب ہے کہ سال کے ایک ایک دن ہم نہ صرف اس آئین کو یاد کریں بلکہ اس آئین کو زندہ رکھیں. اور اس پریمبل میں کہا کیا گیا کہ ہر مذہب کو برابری کا درجہ ہوگا, اس ملک میں ہر رہنے والے کو جمہوریت کا فائدہ ملے گا, قانون کی ان کو رکھوالی ہوگی. لیکن آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے آج تعلیم کو بھی مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے. آج میڈیکل کالج میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں مسلم نہیں پڑھنا چاہیے, یہاں غیر ہندو نہیں پڑھنے چاہیے. اب ہم بچوں کے میرٹ کو ایک طرف رکھ کے مذہب کے بنیاد پہ اب یہ فیصلے کرنا شروع کریں گے, تو مجھے بتائیے نا کہاں جائے گا ملک کا آئین؟ تو جو لوگ ہمیں ملک کے آئین کی سبق سکھاتے ہیں, جو لوگ ہمیں کانسٹیٹیوشن ڈے پڑھاتے ہیں, انہیں میں دوبارہ اس جامعہ ضیاء العلوم کے پروگرام کے سلسلے میں جو بچوں نے یہاں پیش کیا انہیں کہتا ہوں نا کہ اگر واقعی آپ اس ملک کے آئین کو سمجھتے ہو اور اس ملک کے آئین کو جانتے ہو تو اس ادارے کے بچوں کو دیکھیے, یہاں کے استادوں کو دیکھیے, یہاں کے چیئرمین کو دیکھیے, یہاں کے سرپرست مولانا غلام قادر صاحب کو دیکھیے. بھائی چارے کو بلند رکھنے میں کون سی کمی رکھی؟ جب کبھی یہاں حالات تھوڑے نازک ہوئے, اگر ہماری اور کسی بھی حکومت کی اگر کسی پہ نظر پڑی تو سب سے پہلے مولانا غلام قادر صاحب پہ اور اس دائرے پہ نظر پڑی. ہمیشہ انہوں نے حکومت کی مدد کی یہاں حالات کو بہتر بنائے رکھنے میں, بھائی چارے کو قائم کرنے میں. جب یہاں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا اس میں بھی اس جامعہ نے اپنا رول ادا کیا اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. تعلیم میں کوئی کمی نہیں رکھی. اسی بات کا نتیجہ ہے کہ یو پی ایس سی امتحان, کے ایس, کے پی ایس, اس میں بچے جو ہے پاس ہو جاتے ہیں, نہ صرف پاس ہوتے ہیں بلکہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ تمام باقی اپنی ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کے کسی نہ کسی طرح آج میں یہاں پہنچ کے یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا غلام قادر صاحب کو, مولانا سید صاحب کو, یہاں پہ جو فیکلٹی ہے
اس جامعہ کی اور جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب کو اپنے طرف سے مبارک کروں، کیونکہ ایک رشتہ میرا خود کا اس ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک تو ہے وہ رشتہ جو وراثت میں ہمیں دی جاتی ہے، میرے دادا مرحوم کا ایک رشتہ مولانا غلام قادر صاحب کے ساتھ تھا، وہ رشتہ مجھے وراثت میں ملا۔ میرے والد صاحب کا ان کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ ایک رشتہ وہ بھی مجھے وراثت کے طور پہ ملا۔ لیکن کچھ جو وراثت میں ملتی ہے اس چیز کو آپ خود کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ اس 50 سال جو گولڈن اینیورسری منائی جا رہی ہے، اس 50 سال میں سے تو 25 سال کا میرا بھی ایک اچھا میں خود ذاتی رشتہ اس جامعہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں شاید پہلی مرتبہ یہاں آیا تو سال 2000 میں، سال 2001 میں، اور تب سے لے کے جب کبھی پونچھ آنے کا موقع ملا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو مولانا غلام قادر صاحب کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے سلام دعا، چائے کا ایک کپ نصیب ہو جاتا تھا، یہاں مل کے نکل جاتے تھے۔ تو اب امید کرتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جب اگلے 50 سال پورے ہوں گے تو میں یہاں پہ ہوں گا، کیونکہ اس وقت میری عمر 150 سال 105 سال ہوگی اور شاید اتنا میں رہ نہیں پاؤں گا، لیکن کم از کم چلیے 50 سال نہ صحیح، جب 75 ایئرز ہمارے پورے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ اس ادارے نے اور ترقی حاصل کی ہوگی۔ اس وقت نہ صرف کے اے ایس کے پی ایس بلکہ آئی اے ایس آئی ایف ایس آئی پی ایس اور ان جگہوں پہ جموں کشمیر کی ترقی میں نہ صرف بلکہ ملک کی کامیابی میں اس جامعہ کا جو ہے ایک جو اپنا رول رہا ہے وہ رول بڑھتا رہے گا۔ میں اپنے طرف سے اپنے ساتھیوں کے طرف سے مولانا سید بچے جو ہیں تعلیم حاصل کریں اور نہ صرف پونچھ کا بلکہ جموں کشمیر کا مستقبل روشن کرے، اس امید کے ساتھ کہ یہ 50 سال جو گزرے ہیں، آنے والے 50 سال جو ہیں اور زیادہ آپ کے لیے جو ہے کامیاب ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ نے یہاں پہ بلایا اور آپ کے ساتھ اس بہت ہی خوشی کے موقع پہ آپ سب کے ساتھ شامل ہونے کا مجھے موقع ملا، اس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل شکریہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔